بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قاری صاحب، میں آج جو آپ سے سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ تبلیغ کے اسلوب کیا ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہے تبلیغ کرنے کا، اور جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر مختلف علماء کرام بھی جو لوگوں کو تبلیغ کرنے کے دوران مذاق کرتے ہیں، کہہ کے لگاتے نظر آتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا خطبہ دینے کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آنکھیں سرخ ہو جاتی اور گلے کی جو رگیں ہیں وہ بھی پھول جایا کرتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا خطاب فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسا کہ الوداعی خطبہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آخری مرتبہ ہمیں جو ہے وہ بات بتا رہے ہیں، یا کسی جیش سے جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں کہ بس قیامت آنے والی ہے یا کوئی جو ہے وہ لشکر آنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو ہمارے آج کل اسٹیج کے اوپر جو ہنسی اور مذاق کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، اور کوئی بھی شخص جو ہے کسی ایک حدیث سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہمیں بتلا ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتے ہوئے آپ نے کہکا لگایا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ تو ہمارے اسٹیجوں پر جو آج کل یہ طریقہ کار چل پڑا ہے، دعوت فکر ہے میری طرف سے ان لوگوں کے لیے کہ ممبر کا مذاق نہ اڑائیں، اسٹیج کا احترام کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا دعوت کا اسے اپنائیں۔ دیکھیں دعوت دین جو ہے، دعوت دین، تبلیغ دین جو ہے یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت بغیر اخلاص کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو ہمیں جو سمجھانے والے ہم لوگ ہیں، مبلغین ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں، اور بلائیں بھی صحیح تو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اس لیے کہ اللہ کا ہمیں حکم بھی یہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بلائیے سبیل ربک کی طرف، یعنی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ میرے راستے کی طرف ان لوگوں کو بلائیں، تو حکمت کے ساتھ اور اچھے وعد و نصیحت کے ساتھ، تو اچھا ایک انداز ہونا چاہیے۔ اسٹیج کے اوپر جو لوگ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں اور لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور جگت بازی کی جاتی ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تو ایسے علماء کرام میں انہیں دعوت فکر دوں گا کہ اللہ کے واسطے دین کا مذاق مت بنائیں، کہ غیر ہمارے اوپر ہنسے کہ یہ کس طرح کے علماء ہیں، کہ اسٹیج ڈرامہ جس طرح سے کیا جاتا ہے کیا ممبر رسول کے اوپر بھی اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آپ سیریس ہوں اور آپ کی آواز بلند ہو جائے، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ پیغام کو پہنچانے کا صحیح معنی کے اندر ہم حق ادا کریں، اور سیریس حالت میں۔ تو ان چیزوں کا بالخصوص جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، اسلوب وہی اپنانا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور جو صحابہ کرام سے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام نے جس طرح سے خطابات کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار لہرا کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جس بندے نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، میں تو اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ تو ماحول بڑا گرم تھا، صحابہ کرام پریشان تھے کہ کون اس طرح سے جو ہے وہ باز کرے، سمجھائے۔ تو اتنی دیر میں جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ ممبر کے اوپر چڑھے، فحمد اللہ وثنى علیہ، اللہ کی حمد کو بیان کیا اور اللہ کی ثنا کو بیان کیا۔ ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اب یہ خطاب فرمانے کی دیر تھی، ماحول نرم ہو گیا، ماحول جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور بات نے اتنا اثر رکھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو جو ہے وہ گرا دیا۔ تو طریقہ کار ہمیں اسی طرح کا اپنانا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور تابعین کا طریقہ ہے، تابعین کا طریقہ ہے۔ تو ہنسی مذاق کرنا
ٹھٹھا کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا اور جگت بازی کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذو الجلال ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس میں آپ سے ایک اور سوال ایڈ کروں گا نا، اس میں ایڈ یہ کرنا ہے کہ ناصر مدنی صاحب ہے جو ابھی کے ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک سٹار کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، وہ مذاق کرتے، وہ طنز و مذاق کرتے نظر آتے، سیریسنس نظر نہیں آتی ان کے لیکچر کے دوران، ان کی تبلیغ کے دوران، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں، عالم دین ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائی کی توفیق دے۔ تو سٹیج کے اوپر جو اس طرح کا انہوں نے مزاج پھیلایا ہوا ہے وہ شریعت کے منافی ہے، تو میں ان کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہرگز اس طرح کا عمل نہ کریں کہ لوگوں کا مذاق اڑائیں اور جگت بازی کریں۔ شریعت اس کو بالکل نہیں مانتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ انتہائی سیریس ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو صحابہ کرام یہی فرماتے ہیں کہ جس طرح کے آخری خطبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس طرح دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، تو آپ اس کی بجائے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بازاری زبان کو استعمال کریں، تو شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم بازاری زبان جو ہے وہ استعمال کرتے پھریں۔ تو میں اپنے تمام علماء کرام کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ آپ خود بھی سیریس ہو جائیں اور ناصر مدنی صاحب کے حوالہ سے بھی آپ ان تک اگر پہنچ سکتے ہیں تو پہنچیں اور انہیں بٹھا کر سمجھائیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اخلاص میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر ہم میڈیا کے تھرو سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھیں، تو جو لوگ وہاں تک ان تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ وہاں پر پہنچ کر ان کے پاس جا کر انہیں سمجھائیں۔ اگر میں وہاں تک پہنچ سکا تو انشاءاللہ میں بھی ان کو سمجھاؤں گا، اور وہ مبلغ ہیں، اسلام کے مبلغ ہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے، اور قرآن اثر رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ آپ عربی عبارت کو پڑھیں گے، آپ حدیث پڑھیں گے، آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں گے اور پڑھ کر لوگوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ لوگ راہ راست پر آ جائیں گے۔ تو جگت بازی کے ساتھ میں انہیں پھر کہوں گا کہ وہ اس طرح سا عمل نہ کریں، اور علماء کو بھی میں کہوں گا کہ جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں پر پہنچیں اور جا کر ان کو سمجھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق دے۔